حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلا کون سا حکم جاری کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے کون سا مقدمہ پیش آیا تھا؟ سکندریہ شہر کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیسے فتح کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارمنیا شہر کو کیسے فتح کیا تھا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب و مقرر ہوئے تو اسلامی صوبوں اور ولایتوں پر فاروق اعظم کے مقرر کیے ہوئے مندرجہ اعمال حکمران تھے، جیسے مکہ میں نافع بن عبد الحارث، یمن میں یعلی بن امیہ، عمان میں حذیفہ بن محسن، دمشق میں معاویہ بن ابو سفیان، مصر میں عمرو بن العاص، حمص میں عمر بن سعد، اردن میں عمر بن عتبہ، بصرہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ، بحرین میں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ۔ عملوں کی ازل و نسب کے متعلق سب سے پہلا حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے مدینہ منورہ بلوا لیا تھا اور ان کی جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ لوگوں نے اس برطرفی کا سبب دریافت کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کو کسی خطا پر معزول نہیں کیا گیا تھا، بلکہ میں نے یہ انتظام وصیت فاروقی رضی اللہ عنہ کی موافق کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی اس منشا کو مجھ سے فرما چکی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت سے چند روز پیشتر ایک ابولولو ایک خنجر لیے ہوئے ارمزان کے پاس گیا تھا کہ وہی ایرانی سردار ارمزان ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آت پر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں رہنے لگا تھا۔ ابولولو تھوڑی دیر تک ارمزان کے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت وہاں ہیرا کا باشندہ ایک عیسائی غلام جپیا نامی بھی بیٹھا تھا۔ ان تینوں کو ایک جگہ بیٹھے اور باتیں کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قریب آتے دیکھ ابولولو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ اٹھتے وقت جو وہ خنجر وہ لیا ہوا تھا وہ اسے گر کر جس کو گرتے ہوئے اور ابولولو کو اٹھاتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا۔ اس وقت ان کو نہ کوئی شک تھا، نہ کوئی شبہ، نہ کسی قسم کا خیال ان کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن جب ابولولو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور ان کو زخمی کیا اور اس کے بعد ابولولو کو گرفتار ہو کر مقتول ہوا تو اس کے پاس سے جو خنجر آمد ہوا اس کو عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی خنجر ہے جو چند روز پہلے اس کے پاس میں نے دیکھا تھا۔ ساتھ ہی مذکورہ بالا تمام واقعہ بھی انہوں نے سب لوگوں کو سنایا کہ ابولولو کو میں نے چند دن پہلے ارمزان کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا اور جب ابولولو ارمزان سے اٹھتے تھے تو اس سے یہ خنجر گر گیا تھا، کیونکہ ارمزان پہ سب لوگوں کا پہلے سے بھی شک تھا کیونکہ وہ ایک مجبوری کے طور سے مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ بات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو وہ تیش اور انتقام کی جوش میں انہوں نے موقع پر ہرمزان پر حملہ کیا۔ ہرمزان کو زخمی ہو کر گرتا ہوا دیکھ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گرفتار کرنے کو اور عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جپیا عیسائی غلام کے بھی قتل کرنے کو دوڑ رہے کہ اسے بھی قتل کر رہا تھا، مگر اس کو قتل کرنے سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جپیا کے قتل پر قادر ہو تو اس سے پہلے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کو گرفتار کر لیا، چونکہ ابھی تک کوئی خلیفہ منتخب نہیں ہوا تھا اور حضرت صاحب رضی اللہ عنہ ہی عارضی طور پر خلافت کے ضروری کام سر انجام دے رہے تھے۔ لہذا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا
حضرت صاحب رضی اللہ عنہ نے ان کو خلیفہ کے منتخب ہونے تک کے لیے اس کو قید میں رکھ دیا۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے اور بیعت عامہ مسجد نبوی میں ہو چکی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطبہ خلافت بھی لوگوں کو سنا چکے تھے، تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹے کا مقدمہ پیش ہوا۔ اس سے چند دن پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو چکے تھے، تو ابھی سب سے پہلے اس کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹے کا مقدمہ پیش آیا۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا تو حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جب ارمزان کے قتل نسبت دریافت کیا گیا تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ارمزان کو میں نے قتل کیا ہے۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا، تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ارمزان قصاص کی جگہ میں قتل کر دینا چاہیے، لیکن حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس رائے مخالفت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ اس کے باپ کو شہید کیا گیا ہے، آج اس کی بیٹے کو قتل کرتے ہو۔ لوگوں نے بھی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کچھ شش پنچ میں پڑے تھے، لیکن پھر فوراً ہی انہوں نے فرمایا کہ یہ معاملہ تو نہ میرے خلافت میں ہوا ہے نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی دور خلافت میں ہوا ہے، حالانکہ یہ معاملہ میرے خلافت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، لہٰذا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بہترین صورت اختیار کی کہ خود عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ولی بن کر اپنے رمضان کے قتل کی دیت ادا کر دی اور ممبر پر چڑھ کر ایک پر اثر تقریر کی۔ اس طرح تمام لوگ اس فیصلے سے خوش ہو گئے اور حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سے بھی بچ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی سال خلافت یعنی سنہ 24 ہجری میں کوئی اہم اور قابل تذکرہ واقعہ پیش نہیں ہوا۔ اس جگہ پر ایک بات بیان کر دینی ضروری ہے کہ قیصر روم ہرقل کا انتقال اسکندریہ کی فتح سے 7 ماہ بعد قسطنطنیہ میں ہو چکا تھا۔ فتح بیت المقدس کے بعد ہرقل ایشیا کوچک اور شام سے باغ قسطنطنیہ چلا گیا تھا، اور جس قدر ملک مسلمانوں نے فتح کیا تھا اس کے واپس گرنے سے مایوس اور بقیہ علاقہ کی حفاظت کی تدبیروں میں پریشان تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر پر فوج کشی کی تو مکوکش شاہ مصر نے جزیہ کی ادائیگی پر صلح کر کے مصر و اسکندریہ ان کے سپرد کر دیا گیا۔ ہرقل مصر کو اپنا صوبہ سمجھتا تھا اور مکوکش اس کے ماتحت تھا۔ مصر پر مسلمانوں کے قابض ہونے کی خبر سن کر ہرقل کو اور بھی صدمہ ہوا، اور اسی رنج میں 7 مہینے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت فوت ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ پر اس کا بیٹا قسطنطین تخت نشین ہوا۔ قسطنطین نے اسکندریہ کے اوپر سے مسلمانوں کی سیادت اٹھانے اور براہ راست اپنے قبضے میں لانے کے لیے ایک زبردست مہم بھیجی۔ رومی فوج جہازوں کے ذریعے قسطنطنیہ سے روانہ ہو ساحل اسکندریہ پر اتری۔ اسکندریہ میں مکوکش نے رومیوں کو داخل ہونے سے روک لیا اور اپنے عہد پر جو مسلمانوں کے ساتھ کر چکا تھا اس پر قائم تھا۔ مسلمانوں کو رومیوں کے اس حملے کی اطلاع ہوئی تو وہ فسطاط قاہرہ سے نکلے۔ ادھر سے رومی اسکندریہ کو چھوڑ کر اسلامی چاوڑیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ راستے میں دونوں آمنے سامنے ہو اور جنگ شروع ہو گئی۔ ایک بڑی سخت لڑائی شروع ہوئی۔ رومی فوج کا سپہ سالار اعظم مارا گیا اور بہت سے رومی میدان جنگ دے گئے۔ جو بچ کر نکل گئے وہ بمشکل فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور وہ قسطنطنیہ کی طرف بھاگ نکلے، اور جو بچ گئے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو بھگا کر اسکندریہ اور نواح اسکندریہ کے باشندوں کے تمام ان نقصانات کی تحقیق کرائی
جو رومی فوج کے ذریعے ہوا تھا، ان تمام نقصانات کو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پورا کیا کہ وہ زمیوں کی حفاظت اور ان کے نقصان سے بچانے کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ اسلامی لشکر جو بھی ملک فتح کرتا تھا اور وہ اس کے ساتھ صلح کرتا، اس کو جزیہ دیتا، اسلامی لشکر اس کا ذمہ وار ہو کہ کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسلامی لشکر واپس اپنی چاوڑی پستات میں واپس چلی گئے۔ سکندریہ کے شیر پناہ کو منہدم کرانا اس لیے ضروری تھا کہ رومیوں کے حملہ آور ہونے اور سکندریہ پر قابض ہو جانے کا خطرہ دور ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے وفات کا حال سن کر رومیوں میں بھی ابھی سکندریہ پر حملہ کرنے کی ہمت پیدا ہو گئی، اور اسی خبر کو سن کر ہمدان درے وغیرہ ایرانی علاقوں میں بھی بغاوتوں کی سازشیں نمودار ہوئی۔ ایرانیوں نے کہا کہ ہم اب عربوں کی رعایا بن کر نہ رہیں گے، کہ ہم اپنی خود مختار حکومتیں قائم کریں گے۔ ان بغاوتوں کا حال سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، براء بن کعب وغیرہ سرداروں کو مامور فرما دیا۔ بہت جلد ان بغاوتوں کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں معزول ہو کر مدینہ منورہ میں آ گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پھر گورنری پر مقرر کر دیا۔ اسی زمانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کی بیت المال کے عملی افسر خزانہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عامل دمشق نے حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو ارمنیا کی طرف روانہ کیا تھا، اور حبیب بن مسلمہ وہاں کے اکثر شہروں اور قلعوں پر قابض ہو کر رومیوں کو جزیہ ادا کرنے پر مجبور کر چکے تھے۔ یہ خبر سن کر ایک رومی سردار قیصر قسطنطین کے حکم کے مطابق ملیتبا، سیواس، کونیا وغیرہ شہروں اور چاوڑیوں سے 80,000 فوج لے کر برائے خلیج قسطنطنیہ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ پر چڑھ آیا۔ حبیب رضی اللہ عنہ نے اس فوج گرا کا حال سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا۔ انہوں نے فوراً بلا توقف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فوراً ولید بن عقبہ گورنر کوفہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ 10,000 فوج حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے روانہ کرو۔ یہ فرمان عثمانی حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو موصول میں ملا کہ وہ فتح آذربائیجان سے کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے اسی وقت سلیمان بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو 8,000 فوج کے ساتھ ارمینیا کی جانب روانہ کیا۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور سلمان بن ربیعہ نے مل کر تمام علاقہ ارمینیا کو فتح کر لیا اور بحر خزر کے کنارے کوئکاب تک پہنچ گئے۔ سلمان بن ربیعہ شروان اور تمام علاقہ جبال کو تصرف میں لاتے ہوئے کوفہ کی طرف آئے، اور حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بمقام دمشق حاضر ہوئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود ایک جماعت لے کر رومی علاقوں پر چڑھائی کی۔ رومی لشکر خوفزدہ ہو کر انطاکیہ و طرطوس کے تمام درمیانی قلعے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہی قلعوں میں اپنی چاوڑیاں قائم کر کے ان میں سے بعض قلعوں کو ویران و مسمار بھی کر دیا گیا۔ تمام واقعات سن 25 ہجری میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔